السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر صحت تمام احباب، امید ہے انشاءاللہ بخیر ہوں گے، اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ محترم حضرات، پہلے بھی میں آپ حضرات کو بتلا چکا ہوں اور اب بھی آپ حضرات کی خدمت میں لے کر آیا ہوں ایک چھوٹا سا نسخہ۔ چھوٹا سا اس لیے کیونکہ پورا نسخہ آپ پہ بنے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس چھوٹے سے کو نسخہ سن لیجیے اور اسی سے کام چلا لیجیے، ورنہ شادی کورس ہم نے بنا لیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میسج آتے تھے کہ یہ شادی کورس بنائیے۔ جو بچے جو ہے بچپن میں غلطی کرتے ہیں، جو ہمارے نوجوان بچے یہ بچپن میں غلطی کرتے ہیں بالغ ہوتے ہی، اور ہست محتم ہاتھ سے جو ہے مسلح وغیرہ یہ کرتے ہیں، تو اس سے نسیں بالکل مردہ ہو جاتی ہیں، اور جو منی خارج ہوتی ہے وہ ساری ان کی جان نکل جاتی ہے۔ اب شادی ہو رہی ہے، اب ان کے دلوں میں دہشت ہے، اور وہ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں کہ جی یہ ہم شادی کر رہے ہیں لیکن اس کا علاج تو ہم نے کرایا نہیں، شادی کر کے کیا کریں گے؟ ازدواجی زندگی جو ہے ہماری، جو ہمارا لائف پارٹنر ہمارے ساتھ ملنے والا ہے، اس کے ساتھ میں زندگی کیسے گزاریں گے؟ یہ تو بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ شادی بیاہ میں والدین پیسے تو خرچ کر دیں گے 10 لاکھ 20 لاکھ، لیکن ہماری جو زندگی کا اصل مقصد ہے، جو اصل زندگی کے اندر ایک لمحہ ہے، جس لمحے میں جو آپ کی شریک حیات ہے آپ سے ملاقات کرتی ہے، وہ لطف اندوز نہیں ہو پائیں گے، تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو گھر والے بعض ایسے بھی ہیں کہ اپنے بچوں کو کوار چھلے لڈو وغیرہ بنا کر دیتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس نے ہست میتن کیا ہے، مشت کی ہے۔ تو اب اس کا علاج کیا ہوا؟ دیکھیے اس کا علاج یہی ہے، معجون وغیرہ مغلظ جو مغلظ معجون ہم بناتے ہیں، مغلظ دوائیاں بناتے ہیں قوت باغ کی، وہ کھانی پڑیں گی، اور اس پہ مالش کرنی پڑے گی، تیلا وغیرہ کا استعمال کرنا پڑے گا، اور مڑی گاڑی کرنی پڑے گی۔ بعض نہیں 90% ایسے بچوں کو جریان کی بیماری ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی بھی فاسد خیال آتا ہے، اس طرح کی ان کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، چپچپا پانی نکلتا ہے۔ تو اسی لیے ان نوجوانوں کو شادی کورس ضرور لینا چاہیے، اور اگر نہیں لیتے تو ان کی ذمہ داری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے سے لیں، کسی سے بھی آپ لیں، لیکن لیں، اپنا علاج کرائیں۔ 10-20 لاکھ روپے آپ شادیوں میں خرچ کرتے ہیں، ڈی جے جس سے بالکل دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ڈی جے بجتا ہے 10-20 ہزار روپے میں، وہ کر کے لاتے ہیں، اتنے میں تو علاج کرا سکتے ہیں اپنا۔ اچھا تو ضرور اپنا علاج کرائیں، اور انشاءاللہ پھر زندگی کا لطف لیں۔ پنجاب اور ہریانہ کے اندر بعض حضرات ایسے ہیں کہ میری ویڈیوز کو بہت شیئر کرتے ہیں، اور اسی طرح سے گڑگاؤں اور گجرات والے شیئر کرتے ہیں، تاکہ وہ انہیں معلوم ہے کہ اگر میں پریشان ہوں دوسرا بھی کوئی پریشان ہوگا، ان کی ویڈیوز دیکھے گا، تاکہ وہ اس کو کوئی راستہ مل جائے تو وہ صحیح ہو جائے۔ اور بعض ایسے حضرات ان کا فون آتا ہے کہ جی فلاں آدمی نے ہمیں ویڈیو بھیجی تھی، ہم نے فائدہ اٹھایا، بہت شکریہ۔ تو آج کا نسخہ ہے چھوٹا سا، آپ اس کو صفوف بنا سکتے ہیں، میں نے موبائل کے اندر بھی اس کو لکھا ہے، چھوٹا سا صفوف اس کا بنا لیں۔ دیکھیں آپ کو سفید موسلی لینی ہے، کیا لینی ہے؟ سفید موسلی 50 گرام، یہ چھوٹا سا صفوف ہے، آپ اس کو صفوف بنا سکتے ہیں۔ معجون تو آپ سے بنے گا نہیں، تو آپ صفوف بنا لیں، تو اس کو دودھ کے ساتھ میں صبح شام وہ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سفید موسلی 50 گرام، ستاور 50 گرام، اقرقرہ یہ بھی 50 گرام، خراتین یہ 20 گرام، لونگ 20 گرام، تخم بنولا یہ بھی 50 گرام، اور اسی طرح سے ازگن ناگوری، ٹھیک ہے، یہ 50 گرام، تخم کونچ یہ 50 گرام، گری اخروٹ کی گری یہ 100 گرام، ریگ ماہی 20 گرام، دار چینی ٹھیک ہے 20 گرام، زعفران 10 گرام، زعفران کو سکھا لیجئے 10 گرام۔ یہ ساری چیزیں بالکل سوکھی بھی ہونی چاہیے، اور ان کو مکسی میں پیسنا نہیں ہے، بعض حضرات مکسی میں پیستے ہیں، آپ ان کو حامی دستے میں کوٹیے، حامی دستے میں۔ دیکھیں مشین پہ پیسنا اور یہ الگ بات ہے، آپ مشین میں مسالہ پیستے ہیں اس میں مزہ نہیں آتا، جس طرح سے مسالہ آپ اپنے گھر پہ سل پہ پتھروں پہ پیستے ہیں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ تندوری روٹی کھائیے اور گھر کی روٹی کھائیے،
تندور کا سالن کھائیے، گھر کا سالن کھائیے، گھر کی چیز نرالی ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں دی ہیں، تو آپ اسی کا استعمال کریں۔ اس کو جو ہے آپ ہاون دستے کے اندر کوٹیے، جس کو آپ امام جستہ بولتے ہیں، اس کا نام ہاون دستہ ہے۔ ہاون دستے میں آپ اس کو کوٹیے، چھانیے، پیٹیے خوب بڑھیا کر کے، اور اس کو صفوف بنا کر رکھ لیں۔ اگر آپ جب بھی اس کو کھائیں بنا شکر کے کھائیں، کیونکہ بعض حضرات کو شوگر بھی ہے، تو میں شکر کا مشورہ نہیں دوں گا۔ کھانڈ گرتے ہیں بعض حضرات، دیسی کھانڈ بالکل نہیں گرنی چاہیے۔ جس نسخے میں ہم بتلائیں اس میں کھانڈ گرنی چاہیے، اپنی مرضی سے نہ گرے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حکیم کی نہ مانے، اور حکیم کی بھی مانو، لیکن اگر آپ کا دل کو تسلی ہو، سکون ہو، تب مانو۔ آپ اس کو جو ہے اس میں کھانڈ نہ ملائیں، اس کو آدھی چمچ رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ لیں، کم سے کم 1 گلاس دودھ ہونا چاہیے، اور اس کو لیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس سے آپ کی منی گاڑی ہوگی۔ لیکن جو آپ نے ہاتھ سے نسوں کا ناش کیا ہے وہ صحیح نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو پوری محنت کرنی پڑے گی، پورا کورس کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ اس کو بنائیں، کچھ تو کام چلے گا اس سے، آپ اس کو بنائیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔